اور سورہ فتح بنیادی طور پر ایک اہم تاریخی اور تعلیمی پس منظر رکھتا ہے، اور خاص طور پر وہ مفسرین اور علماء کرام جو قرآن مجید کو باقاعدہ ایک انقلابی کتاب کی صورت میں جانتے ہیں، وہ اس صورت کو باقاعدہ ایک عنوان کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور اس صورت کا عنوان انہوں نے عنوان انقلاب متعین کیا ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے درمیان مختلف ذہنیتیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک ذہنیت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ ایک بابرکت اور مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب کے ساتھ وابستگی کی ایک ذہنیت یہ ہے کہ جس طرح گزشتہ امتوں نے اپنی کتابوں کو مقدس کتاب سمجھا تھا، تو وہ ان کتاب کی صرف احترام کرتے اور اس کتاب کو بوسہ دیتے اور اپنے گھروں میں سجا کر رکھتے۔ باقی قرآن کتابوں سے، الہی کتابوں سے مستقل بنیادوں پر تعلیم لینا یا اس کتاب کو رہنما بنانا، یہ ذہنیتیں گزشتہ امتوں میں نہیں پائی جاتی تھی، چنانچہ وہ امتیں اپنی کتابوں کی رہنمائی سے محروم رہ کر تباہی کے دہانے پہنچے۔ ہمارے یہاں بھی ذہنیتیں اس طرح ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، زیادہ سے زیادہ اس کتاب کا حق اتنا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کو بوسہ دیا جائے، اس کو گھروں میں سجا کر رکھا جائے، یا پھر سال بھر میں اسے ایک چادر میں پکڑ کے اس کے نیچے سے گزرا جائے، اس کی بڑی برکات ہے۔ یا پھر شادی بیاہ میں رخصتی کے وقت دلہن کے آگے آگے لے جایا جائے، یا اس کے سر کے اوپر سے پکڑ کے ان کو چڑھایا جائے گھر کے جانب، یا پھر دلہن کی گاڑی میں آگے رکھ دیا جائے۔ پر صرف اتنا ہی ہے، باقاعدہ بحیثیت ایک ضابطہ حیات کہ انسانیت کی رہنمائی کی کتاب ہے، بہت کم ہی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کی رہنما طبقات میں سے وہ طبقہ جو قرآن مجید کو انسانیت کے لیے رہنما اور تبدیلی کا کتاب سمجھتے ہیں، انہوں نے سورہ فتح کے لیے باقاعدہ ایک عنوان مقرر کیا ہے، اور اس عنوان کا نام رکھا ہے قرآنی عنوان انقلاب۔ یعنی وہ طبقہ جو قرآن کو بحیثیت انقلاب پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سورہ فتح کو قرآنی پروگرام کے عنوان کی صورت میں پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے سورہ فتح میں تعلیم کیا ہے؟ اس میں ضبط کی تعلیم ہے، اور ضبط یہ ضابطہ سے ہے کہ وہ نگہبانی اور اصول کی پابندی کریں۔ قرآن حکیم کل قومی پیمانے پر انقلابی تحریک پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کی تلاوتیں کی جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کی آیتوں کو دہرایا جائے، یا زیادہ سے زیادہ ان کے سپاروں کی ختم کی جائے، باقی قرآنی آیات کہتا کیا ہے، وہ سمجھاتا کیا ہے، ہمارے حصے میں کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ اس سے اگر ہم غافل رہیں گے تو ہم گزشتہ اقوام کی طرح نقصان سے ہمارا واسطہ پڑے گا اور نقصان ہمارے مقدر بنیں گے۔ اس کا ایک نصب العین یا مرکزی فکر ہے۔ قرآن مجید جو بھی تعلیمات دیتے ہیں ان کے لیے نصب العین اور مرکزی فکر کا تعین کرتا ہے۔ وہ اس فکر کو ایک جماعت کی مکمل تیاری کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی کے ایک حصے اور ملک کے ایک خطے میں خاص شکل میں قائم کرنا چاہتا ہے، جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
باقاعدہ ایک جماعت کو ترتیب دیا، اور وہ جماعت صحابہ کرام پر مشتمل تھی، اور اس کے لیے ایک خطے کا تعین کیا گیا جو خطہ مدینہ منورہ کی صورت میں تھی، جس کو ریاست مدینہ کی بھی شکل دی گئی۔ بعد میں اس کے لیے کئی سارے نکات تجویز کیے گئے۔ تو قرآن مجید کی چاہت یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے کوئی جماعت ہو، اس کے نظام کی تنفیذ کے لیے ایک خطہ ہو، مگر ظاہر ہے کہ کوئی جماعت ضبط کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، جس میں ضابطہ نہ ہو، قانون اور اصول نہ ہو، وہ جماعت کبھی بھی جماعت کی شکل نہیں ڈال سکتا۔ وہ ایک ہجوم ہو سکتا ہے، ایک وقتی مجمع ہو سکتا ہے، اور پھر وہ مجمع جس میں ضابطے اور اصول نہ ہو، وہ مجمع اور ہجوم منتشر ہو جاتا ہے اور انتشار کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات اس میں ہے کہ اسلامی جماعت میں ضبط کی ضرورت کس قدر ہے۔ جو جماعت سخت اور زیادہ سے زیادہ ضبط کی ملکیت رکھتی ہو، یعنی ضبط کی صلاحیت رکھتی ہو، وہ صلح اور جنگ میں اپنی مرکزی جماعت کے فیصلے کو پوری طرح عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ترتیب دی تھی، اور اس جماعت کے لیے اور اس کے عمل کے نفاذ کے لیے ایک خطے کا تعین کیا تھا مدینہ کی صورت میں، اور جب پھر ظالموں نے اور مخالفین نے اس ریاست کو ختم کرنا چاہا، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو ختم کرنا چاہا، تو انہوں نے ان مخالفین اور مقابلین کا مقابلہ کیا، اور جماعت کو بھی تحفظ فراہم کیا، اور اس ریاست کو بھی محفوظ رکھا۔ لیکن ہمیشہ تمام تر معاملات مقابلے اور جنگوں کے ذریعے طے نہیں کیے جاتے۔ جب جماعتوں میں باقاعدگی کے ساتھ ضابطہ موجود ہو اور قانون کی پاسداری ہو، وہاں پر جب جماعت کے سربراہ ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس کی تمام ارکان کے لیے وہ فیصلہ قابل قبول ہوتا ہے۔ پھر بظاہر پہلے وہ فیصلہ ان کی ذہنی رسائی کی بنیاد پر نقصان دہ کیوں نظر نہ آتا ہو، لیکن اجتماعیت اور ضبط کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو عملی شکل دیتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا فیصلہ فرمایا، اور صلح حدیبیہ کے معاہدے پر عمل کے لیے جب فیصلہ کیا تو تمام صحابہ کرام نے اس میں کئی سارے کمزوریوں کو پیش نظر رکھنے کے باوجود بھی اس فیصلے کو اپنے لیے قابل قبول بنایا اور لازمی سمجھا۔ اس ضبط کا مقصد کیا ہے کہ جس جماعت میں قرآن کریم عملی کتاب ہو، اور وہ ایک جماعت اجتماعیت کی صورت رکھتی ہو، اور وہ جماعت عملی طور پر ایک خطے کو ریاست کی حیثیت دیتا ہو، وہاں پر ضبط کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس اونچے پیمانے کا ضبط پیدا کرنے کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ اس صورت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم اس ضبط کو سرمایہ شکن بین الاقوامی انقلاب پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، تاکہ خدا پرستی قائم ہو۔ ضبط کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت میں ضابطے کی پاسداری ہو اور وہاں پر اصول و قانون ہو، اس کا پھر مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس کے پیچھے بین الاقوامی قانون کی حیثیت ڈال سکتا ہے۔ جب وہ بین الاقوامی قانون کی شکل اختیار کرے گا تو وہ اپنے خطے کے اندر اس طبقے کو جو مخصوص طاقت کی بنیاد پر یا مخصوص سرمایہ کی بنیاد پر لوگوں پر مسلط رہنا چاہتے ہو، ان کی تسلط کو توڑنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اس قوت کو توڑ سکتا ہے اور نظام خداوندی کو قائم کرنے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ طبقہ باقاعدہ طور پر 4 قسم کے انقلابات کو مرحلہ وار پیدا کر سکے۔ پہلا یہ کہ ذاتی انقلاب پیدا کرے، دوسرا یہ کہ محدود جماعت کی تیاری وجود میں لائے، تیسرا یہ کہ قومی انقلاب پیدا کرے، چوتھا یہ کہ بین الاقوامی انقلاب پیدا کرے۔ ذاتی انقلاب کیا ہے جو پہلے نمبر پر ہے؟ ذاتی انقلاب یہ ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ یعنی تو کہہ دے
کہ میری بدنی اور مالی عبادتیں، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ ہی کے راستے میں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یعنی ذاتی انقلاب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ میں یہ تبدیلی پیدا کرے کہ اس کی زندگی کا ہر اقدام، اس کی زندگی کا ہر عمل، اس کی زندگی کی ہر حرکت وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی تلاش میں ہو اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر وہ کسی کے ساتھ تعلق رکھے تو وہ تعلق بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، کسی کے ساتھ قطع تعلق کرے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کی بنیاد پر ہو، کسی کے ساتھ وہ معاملات بنائے تو اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھے، کسی کی رہنمائی کرے تو اللہ کی مرضی پیش نظر ہو۔ تو یہ جو آیت بیان کی گئی ہے، اس آیت میں یہ بھی سبق دیا گیا ہے۔ اور ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ذاتی انقلاب کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے آگ سے بچاؤ۔ یعنی زندگی کا کوئی بھی ایسا عمل اور اقدام جو اس کا آپ خود مرتکب ہو یا آپ کے گھر والے مرتکب ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی ناراضگی آئے اور پھر جہنم کی سزا حصے میں آئے، اس جہنم کی سزا سے اور اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بھی بچائے رکھو اور اپنے آل اولاد کو بھی اس سے بچائے رکھو، اپنے گھر والوں کو۔ یہ دوسرے نمبر پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ کس عمل کے نتیجے میں؟ ذاتی انقلاب کے نتیجے میں۔ اور دوسرے مرحلے پر جو محدود جماعت کی تیاری کا انقلاب ہے، محدود جماعت کی تیاری مکہ مکرمہ میں شروع ہوئی، چنانچہ حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ محدود جماعت کی تیاری میں سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ اپنے قریبی قبیلہ والوں کو آنے والے انقلاب کا تنبیہ کر دو، یعنی جو حالات آنے والے ہیں اس دعوت کے نتیجے میں اس کے حوالے سے ان کو سمجھایا جائے، اس کو فکر و تدبر کی صلاحیت پیدا کی جائے، اس میں غور و فکر کی صلاحیتیں پیدا کی جائے تاکہ وہ حالات کا ادراک بھی کر سکیں اور اس حالات کے نتائج کو سمجھ بھی سکیں۔ اور اس کے بعد اسی محدود جماعت کا دوسرے مرحلے پر آنے والے انقلاب کی طرف بہت سی آیات اشارہ کرتی ہے۔ مثلاً الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہ آیتیں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے یہ واضح کتاب ہے، اس میں زندگی کے سارے اصول اور ضابطے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس قوم کو اس زمانے میں مخاطب کیا تھا اسی کی زبان کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کو اسی میں نازل فرمایا، اور اس لیے نازل فرمایا تاکہ وہ قوم واضح طور پر اس پہ غور کر سکے اور اپنے حال کے اوپر بھی غور کر سکے اور اپنے مستقبل کا بھی جائزہ لے سکے اس میں، اور اپنے ماضی کا بھی جائزہ لے سکے کہ ماضی میں ہم کس کردار کے حامل تھے، حال میں ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں اور مستقبل میں ہمارے کن حالات سے پالا پڑ سکتا ہے۔ اور نمبر 4 بین الاقوامی انقلاب۔ بین الاقوامی انقلاب یہ ہے کہ قرآنی تحریک کا معراج بہت سی آیات میں ذکر موجود ہے۔ مثلاً ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام دنیا کی قوموں کے لیے یاد دہانی ہے کہ وہ تمام اقوام کو اس جانب متوجہ کرے کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی تخلیق کی ہے، کسی اور ذات کی پیداوار نہیں ہے انسان۔ جب انسان اللہ ہی کی پیداوار ہے تو پھر جو چیز جس کی پیداوار ہو وہی اس کی بہتر مستقبل کے لیے اصول وضع کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے دی ہوئی تعلیمات میں انسانیت کی بہتر مستقبل کا راز رکھا ہے۔ جو لوگ قرآنی تعلیمات سے واسطہ رکھے گا وہ اپنے حال اور اپنے مستقبل کو بہتر بنا سکے گا اور اپنے تباہ حال ماضی سے اپنے حال اور مستقبل کو الگ کر سکے گا اور اس میں کامیابی پا سکے گا۔ چونکہ یہ صورت قرآن مجید کے غالباً
کوئی 47ویں صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور یہ 6 ہجری میں اس کا نزول ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حدیبیہ کے مقام سے واپسی ہوئی تب اس صورت کا نزول ہوا تھا۔ حدیبیہ صلح حدیبیہ اس حیثیت سے تاریخ اسلام میں نقطۂ تغیر ہے، یعنی تبدیلی کا ایک نقطہ ہے، یا پھر اپنے ذہنیت سے پلٹنے کا ایک ہے کہ آدمی نے کچھ سوچا ہو اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا ہو کہ انسان اپنی ذہنیت کو چھوڑ دے وہاں پر۔ جیسے کہ وہ عرب کے لیے ایک اصول وضع ہوا کہ اگر کسی کی عورت یا کسی کی یہاں بھی کوئی خاتون یا کوئی فرد زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے 4 گواہ لازم ہیں۔ تو عرب کے قبائل کی جو رائج ذہنیت تھی ان کے لیے یہ انتہائی دشوار تھا۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے یہاں تو رواج ایسا نہیں ہے، ہم تو غیرت مند قوم ہیں، ہمارے یہاں اگر کوئی اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے گواہ ڈھونڈتے رہیں تو ہمارا غیرت گوارا نہیں کرتا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اغیر منا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے زندگی کے اصول اور ضابطے وضع کیے ہیں وہ ہم سے زیادہ غیرت کا حامل ہے، اسی لیے اس میں حکمت ہے، ہم نے اپنی ذہنیتوں کو ترک کرنا ہوگا اور الہی اصولوں اور ضابطوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ لہذا صلح حدیبیہ جو ہے ایک لحاظ سے اپنی ذہنیت کو چھوڑ کر الہی تعلیم اور الہی حکمت کو اختیار کرنے کا ایک تعلیم ہے۔ انقلاب کی علمبردار جماعت انفرادی اور جماعتی انقلاب کی منزلیں طے کرنے کے بعد قومی انقلاب کی منزل بھی ختم کرنے والی تھی اور ضبط اور تیاری کے سب سے اونچے نقطے پر پہنچ چکی تھی۔ اب اللہ کی حکمت چاہتی تھی کہ اسے بین الاقوامی میدان میں لائے، چنانچہ سورہ فتح میں اس نے آنے والی تبدیلی کی پیشگوئی ان الفاظ میں فرمائی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جو ذاتی انقلاب کا عمل تھا اس سے صحابہ کرام کی یہ جماعت جو 1400 افراد پر مشتمل تھی، اس نے ذاتی انقلاب کو بھی پیدا فرمایا تھا۔ ہر لحاظ سے زندگی کے ہر عمل میں وہ اللہ کی جانب متوجہ تھی، اور دوسرے اعتبار سے جماعت کی تیاری کی نقطۂ نظر پر بھی اس کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے جماعت بھی تیار کی تھی جو دوسرے مرحلے پر ہے، اور تیسرے مرحلے پر قومی انقلاب کے لیے بھی وہ تیار ہو چکے تھے کہ قومی انقلاب جتنے افراد پر مشتمل تھے ان کی زندگی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، انہوں نے کن مقاصد کا حصول کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اب انہیں 4تھے مرحلے میں داخل کرنا تھا، بین الاقوامی انقلاب کے راستے پہ لگانا تھا ان کو، تاکہ وہ تعلیم جو انہوں نے ذات میں پیدا کی تھی، انہوں نے اپنے گھر میں پیدا کی تھی، اپنے اہل عیال میں پیدا کی تھی، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک جماعتی شکل بنا دی تھی۔ تینوں مرحلوں سے گزرنے کے بعد اب اس کی ذمہ داری تھی کہ انہیں بین الاقوامی دعوت کے طور پر عام انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کے لیے پابندیوں کے حدود کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا، اور اس خواب میں یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے حج پہ جا رہے ہیں، اور اس خواب کو بیان کرنے کے بعد صحابہ کرام میں بھی اشتیاق پیدا ہوا، ان کی بھی رغبت پیدا ہوئی، کیونکہ سالہ سال سے وہ غریب الدیار تھے، اپنے وطن سے دور تھے۔ ان کا وطن بنیادی طور پر مکہ تھا، مہاجرین کا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما چکے تھے۔ ان کا بھی شوق پیدا ہوا کہ کعبے کو دیکھیں اور اپنے وطن کو دیکھیں اور وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملیں۔ یہ ایک موقع تھا اس صورت میں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ایک لحاظ سے پیشگوئی تھی اور ایک لحاظ سے یہ وحی تھی اللہ کی جانب سے، لیکن کب اس کا عملی شکل میں مدار ہونا تھا اللہ رب العزت ہی اس کا علم جانتے تھے۔ لہٰذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو صحابہ کرام کے خواہش کی بنیاد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی تیاری کی اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اس سفر کا آغاز فرمایا۔ 6 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب سفر
ساتھ 1400 صحابہ پر مشتمل قافلہ موجود تھا، اور جب بنو غطفان کے قریب پہنچے تو صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا تاکہ وہ جا کے وہاں کے حالات دیکھیں کہ مکے کی کیا صورتحال ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، ان کے لیے حالات سازگار ہے کہ نہیں۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ اہل مکہ اس قافلے کو مکے کے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے لیے روانہ کیا سفیر کے طور پہ، اور خود جو ہے حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا جو 19 میل کے فاصلے پر مکے سے تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی طرف گئے، اور اس کے بارے میں پھر یہ مشہور کیا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت کیا کہ اگر واقعتاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے ہوں اور مکے کے لوگ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہوں، تو پھر ہم تمام نے اس بات پر بیعت کرنی ہے اور عہد کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے آخری حد تک لڑنا ہے اور کسی نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر تمام صحابہ کرام نے وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، اس کو بیعت رضوان کے نام سے مشہور شہرت پایا ہے۔ اور یہ بیعت جب ہو گئی تو اس کے بعد مکے والوں کو جب پتہ چلا کہ یہاں پر ایسے بھی حضرات ہیں کہ ایک صحابی ہے جو سلمہ بن اکوا کے نام سے ہے، جس نے ہجوم کے اندر 3 دفعہ بیعت کیا اس حالت کے لیے اور اس یقین دہانی کے لیے کہ کوئی بھی پیچھے ہٹے لیکن میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے مقصد کے حصول کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے۔ جب مکے والوں کو یہ پتہ چلا تو پھر انہوں نے باقاعدہ ایک وفد بھیجا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدے کے لیے، اور جو معاہدہ وہاں پر پیش آیا اس معاہدے کو حدیبیہ کے معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ مقام جہاں پر یہ معاہدہ ہوا تھا اسے حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس لیے یہ معاہدہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور ان میں کچھ شرائط طے ہوئے، اور وہ شرائط یہ تھے کہ یہ صلح 10 سالوں تک رہے گی۔ 10 سال تک مدینہ میں جو ہجرت کر چکے صحابہ کرام ہیں یا مدینہ میں موجود صحابہ کرام ہیں، وہ اور مکے کے مشرکین کے درمیان 10 سالوں تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ جو قبیلے قریش سے ملنا چاہیں قریش سے مل جائے، اور جو مسلمانوں سے ملنا چاہیں مسلمانوں سے مل جائے، یعنی لوگوں کا آمد و رفت رہ سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہتے ہیں وہ مل سکتے ہیں، آیا جایا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسلمان ابھی واپس جائیں اور اگلے سال کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لائیں، یعنی اسی سال جو خواب کے نتیجے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر نکلے تھے، ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا کہ اس سال نہیں آئیں گے، کیونکہ اس سال کیفیات ایسے پیدا ہوئے کہ مکے والوں نے اندر داخل نہ ہونے کے لیے جان لی تھی، اور صحابہ کرام نے خامخواہ داخل ہونے کے لیے فیصلہ کیا تھا، لہٰذا اس سے ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی۔ تو معاہدہ یہ طے ہوا کہ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے، اس سال واپسی ہوگی۔ اور ایک معاہدہ یہ ساتھ میں ہوا تھا کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو اسے قریش کے طلب کرنے پر واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس چلا آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس معاہدے کو بھی اس شرط کو بھی معاہدے میں شامل کر دیا گیا تھا، اور یہ شرط تمام صحابہ کرام کے لیے ناقابل قبول تھا، اور یہ انتہائی دشوار تھا کہ کوئی مسلمان مکے میں یعنی کوئی غیر مسلم ایمان لائے یا پھر وہاں کا موجود مسلمان مکے کی حالات سے دشوار پریشان ہو کر مدینہ تشریف لے جائے تو اسے واپس کیا جائے گا، اور یا پھر مدینہ میں کوئی رہنے والا مسلمان
یہ معاہدہ ہونا ہی تھا اور اس پر فیصلہ ہو گیا۔ چنانچہ اسی دوران ابو جندل کے نام سے ایک صحابی مدینے سے مکے سے نکل کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی کیفیت بھی بتائی، مکے کے مسلمانوں کی کیفیت بھی بتائی، لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا کہ ابو جندل کو واپس کر دیا جائے گا اور یہ واپس مدینہ جائے گا، یہاں ہمارے ساتھ نہ رہے گا نہ ہمارے ساتھ مدینہ واپس جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر اصرار کیا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم واقعتاً حق پر ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ سچے رسول ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً میں سچا رسول ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکے کے لوگ ظالم نہیں ہیں اور وہ باطل نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ظالم بھی ہے اور وہ باطل بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ایک معاہدہ طے ہو چکا ہے تو ضبط کا تقاضا یہ ہے کہ جس جماعت کا باقاعدہ کسی کے ساتھ معاہدہ طے ہو جاتا ہے تو ضابطے کی پاسداری اس پر لازم ہے، چونکہ وہ ضابطہ اللہ رب العزت کی حکمتوں کے پیش نظر ہے۔ حکمت کی راز اللہ جانتا ہے، اس کی بہتر نتائج اللہ رب العزت ہمیں فراہم کرے گا، اور یہ معاہدہ ہمارے لیے انشاءاللہ فتح مبین کی صورت اختیار کرے گا۔ چنانچہ جب ابو جندل کو واپس کیا گیا تو ابو جندل کو وہ لے جا کر مکے میں قید کر گئے، اس کو قید میں رکھا، اور جس شخص کو بھی اس کی نگرانی پر رکھتے تھے ابو جندل اس کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے اس کو اپنے رازداری کا حصہ بناتے اور اس کو مشرف کا اسلام کرتے۔ چنانچہ کئی سارے لوگ مشرف کا اسلام ہو گئے، اور پھر ان کو اتنی پریشانی ہو گئی ان کو ہو گئی مکے والے کو، تو پھر ان کی چاہت تھی کہ کسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے اس شرط کو توڑ کر ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے لیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی پاسداری کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے از خود ان لوگوں کو مکہ بدر کر دیا، مکے سے نکال دیا سب کو۔ جب مکے سے نکال دیا تو باہر جا کر انہوں نے کئی پڑاؤ ڈالا، اور پھر اس پڑاؤ ڈالنے کے بعد انہوں نے ایک قافلے کو لوٹا اور اس قافلے میں کئی سارے مال لے گئے، اور پھر جب وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لائے مکہ والے کہ ہمارا قافلہ لوٹ دیا گیا ہے، اگرچہ ابو جندل کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بہت کم نصیب ہوئی تھی ابتدا میں، کیونکہ وہ مکے میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، چونکہ ایمان کی نعمت سے مالا مال تھے، ضبط کے اثرات ان پر بھی مرتب ہوئے تھے، دور رہ کر بھی نہ مدینے میں اور نہ مکے میں اپنے لیے ایک ٹھکانہ بنایا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا کہ ابو العاص کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے، اس کے قافلے کو بھی واپس کیا جائے، ان کے مال کو بھی واپس کیا جائے۔ تو پھر ابو جندل نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ فیصلہ قبول کیا، قافلہ بھی واپس کیا، مال بھی واپس کیا، اونٹ بھی واپس کیا، یہاں تک کہ اونٹ کی مہار کو بھی واپس کیا۔ تو بین الاقوامیت کا مقصد یہ ہے کہ حضور اللہ رب العزت نے اس معاہدے کے توسط سے جب مدینے والوں کو مکے آنے جانے کا موقع دیا اور مکے والوں کو مدینہ آنے جانے کے لیے ماحول سازگار کیا، تو ان کے آپس کے اخلاقی معیار اور ضابطے اور اصول اور طرز عمل، کردار، انسانی روش، انسانی چیزوں کا جائزہ لے کے ان کو انسانیت کے اقدار بھی نظر آئے اور اسلامی تعلیمات کے نفع بخشی بھی نظر آئی اور انسانی اخلاقیات کے معیار بھی نظر آئے، لہذا ان کے یہاں خود دعوت پھیلنے کے ذرائع پیدا ہو گئے، اسی لیے بین الاقوامیت کے اصول پیدا ہو گئے۔ وہ قافلہ جو اس وقت 1400 کے تعداد میں واپس ہوئے تھے، فتح مکہ کی صورت میں وہ 10,000 کے لشکر میں بن کر واپس وہاں پہنچے تھے، اور ان کو اللہ رب العزت نے فتح مبین کی نعمت سے نوازا، اور وہ جو خواب دیکھا تھا اس خواب کو اللہ رب العزت نے اسی وقت حدیبیہ کے مقام سے پلٹنے کی صورت میں ان آیات کے الفاظ میں اللہ رب العزت نے ان پر فرمایا تھا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تجھے کھلی فتح دی ہے۔ جو صلح فتح کے قائم مقام
وسلم نے انہوں نے پیدا کیا تھا، اس ضبط کو عملی شکل دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فتح مبین کی نعمت سے انہیں نوازا۔ اللہ کریم ہم تمام امت مسلمہ کو توفیق بخشے کہ ہم اپنے درمیان کی جانے والے معاہدات کو اہمیت دیں، اس لحاظ سے کہ جو بھی معاہدہ طے ہوتا ہے وہ مشرکین اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے ہونے والا معاہدہ تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے اور تمام انسانیت کے لیے رہنما کی حیثیت سے ایک جانب امت مسلمہ کے عظیم رہنما اللہ رب العزت کے فرستادہ رسول، اور دوسرے جانب مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے منکر، قرآن کے منکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان کے درمیان طے ہونے والے معاہدے کی ایک ایک شرط کی پاسداری کی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کے طبقات کے درمیان یا چند لوگوں کے درمیان یا چند گھرانوں کے درمیان یا پھر رشتوں کی صورت میں جو بھی معاہدے ہوتے ہیں اس معاہدے کی ایک ایک شرط کی پاسداری کی جائے تو اللہ رب العزت اس معاہدے کے نتائج خیر کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ اگر صحابہ کرام کو ایک جانب کفر اور ایک جانب اسلام کے معاہدے کی پاسداری کے نتیجے میں ایسی نعمتوں سے مالا مال کر سکتے ہیں، تو چیزیں دو مسلمانوں کے درمیان